سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر یہ خوبصورت بزم سجانے کا موقع مل رہا ہے، اور اس کے پیارے محبوب اور اس کے آخری نبی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ہے کہ یہ ساری بہار الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، قابل قدر مہمانان گرامی ہیں، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنے بھی یہاں تشریف لائے ان سب کو کہ اس خوبصورت بزم میں آپ تشریف لائے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور دیگر جتنے معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کرتا چلوں کہ آج کا یہ بابرکت اجتماع حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس کے موقع پر ہم نے نیاز کا اہتمام کیا، اور سلاطین اربع ان کے نیاز کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو کم و بیش 4.5 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور مختلف انداز سے خدمت دین کر رہا ہے یہ ادارہ، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ علماء کرام کا ہے، آپ علماء کرام کا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ بے لوث ہو کر اور انتہائی دین کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پہ اہل سنت کا مواد کتنا ضروری ہے، اس ضرورت کو سمجھ کر آپ لوگ وقت نکال کر اپنے مصروف وقت میں سے اور فروغ دین کے لیے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ IDS کے جس کے پاس کم و بیش 20 ملین فالوورز ہیں مختلف سوشل پلیٹ فارمز پر، تو اس کے ذریعے دنیا بھر میں پیغام پہنچتا ہے الحمدللہ، چاہے وہ عقائد کا باب ہو، اور چاہے وہ عبادات کے تعلق سے بات ہو، یا فقہی مسائل ہوں، یا روحانی علاج کے حوالے سے وظائف اور اس کا سلسلہ ہو، یا دیگر جو اس طرح کے سلاسل ہوں، تو IDS کے ذریعے دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، آج ہماری چونکہ ہم جو 4.5 سال میں ہم نے جو مختلف موضوعات پر کام کیا، یہ تمام ویڈیوز کو ایک جگہ جمع کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے ادارے نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پچھلے 1 سال سے کاوش چل رہی تھی کہ ایک ویب سائٹ بنائی جائے۔ نارملی جو لکھی ہوئی ویب سائٹ ہوتی ہے تحریر کے حوالے سے، فتاویٰ کے حوالے سے، لائبریری ہو لکھی ہوئی، تو وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی، اس کا والیوم اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جو ویڈیو پر مبنی ویب سائٹ ہو اس کا والیوم زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کافی محنت ہوئی، لیکن الحمدللہ islamicdigitalstudio.com کے نام سے ویب سائٹ بن چکی ہے۔ ابھی میں چھوٹی سی پریزنٹیشن دوں گا، آپ یہ فلیکس دیکھ رہے ہیں، اس پر ہمارے جو مختلف چینلز ہیں، اچھا یہ چینلز جو یوٹیوب پر ہیں، یہ سب انسٹاگرام پہ بھی ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی ہمارے پاس بہت بڑا وسیع نیٹ ورک، یعنی کہ ہزاروں لوگ واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ شامل کر، لاکھوں لوگ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو یہ ہمارا مین چینل ہے، 1 ملین کے قریب اس پہ سبسکرائبرز ہونے والے ہیں۔ 1 ملین سبسکرائبرز کسی بیان والے چینل پر ہو جائیں، یہ فی زمانہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ کام اپنے طور پہ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سبسکرائبرز گین کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ویوز تو آ ہی جاتے ہیں کلپس پہ، مگر سبسکرائبرز لینا، لوگوں کو پکا اپنے پاس سیٹ کرنا، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ملین کے قریب سبسکرائبر اس پہ ہونے والے ہیں۔ پھر دین و دنیا ایک چینل ہے، کڈس کے حوالے سے IDS کڈس چینل ہے، IDS بہار شریف چینل ہے، IDS روحانی علاج چینل ہے، IDS نعت اسٹوڈیو ہے، وائس آف IDS ہے، قرآن پاک جو لحن میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے صورتیں اس پہ ریکارڈ ہو کر ڈالی، ہم نے پورا قرآن شریف انشاءاللہ ڈالنے کی نیت ہے۔ پھر انگلش میں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو انگلش کے جو ہم AI کے ذریعے، جو سافٹ ویئر کے ذریعے انگلش میں کام ہم نے شروع کیا تھا، آپ ہی علماء کے کلپس کو ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کا بھی چینل بنا دیا اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو انگلش کے نام سے۔ پھر اسلامک نیمز، بچوں کے جو پیدائش ہوتی ہے، بچوں کی نیو بورن بچے جو ہوتے ہیں، تو ان کے نام رکھنے کے لیے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کون سے نام رکھنے چاہیے، کون سے نہیں رکھنے چاہیے، تو اس کا بھی پیج الحمدللہ ہم نے بنا دیا ہے، اور بہت سارے اس کے کلپس اور پروگرام ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ پھر IDS ڈیجیٹل اسٹوڈیو بیانات، یہ وہ بیانات ہیں کہ جو رمضان شریف میں یہاں پر آپ لوگ سنتے ہیں، تو ڈائریکٹ اس پورے پروگرام کو صرف بیان کو ٹاپک دے کر ہم نے ایک نیا چینل بنا دیا بیانات کے نام سے، کہ پورے بیانات آپ کو، یعنی جو ٹاکی ہوئی علماء کی، وہ آپ کو اس پر مل جائے گی۔ طاہر قادری اسٹوڈیو کے نام سے بھی ایک چینل ہے، ایک میرا مین چینل نام حافظ طاہر قادری کے نام سے، اس پر 6 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اور اسی کے ذریعے میں نے شروع کیا تھا کہ بھائی اتنے فالوورز ہیں تو کب کام آئیں گے، تو ہم نے اس کے ذریعے یہ دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش شروع کی تھی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ سارا نیٹ ورک اب بن چکا ہے۔ اب ہم ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں، islamicdigitalstudio.com، جیسے ہی ویب سائٹ آپ سرچ کریں گے تو یہ مین ہوم پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ بینرز اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں،
یہ پوڈ کاسٹ جو ہم نے ماشاءاللہ کیے، اور یہ روحانی مسائل کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ یہ فقہی مسائل کے حوالے سے جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں تو یہ سرچ بار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سرچ بار آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان کر دیتا ہے، یعنی کچھ بھی آپ لکھیں گے، آپ لکھا نماز، تو نماز کے حوالے سے جتنا کام ہوگا نا تو وہ سارے کلپ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے زکوٰۃ لکھا، یا جو بھی آپ سیکھنا، وراثت کے مسائل جاننا چاہ رہے ہیں، آپ عقیدہ توحید سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ عقیدہ آخرت سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت سیکھنا چاہ رہے ہیں، کڈس کے حوالے سے بچوں کے پروگرام دیکھنا چاہ رہے ہیں، بس سرچ پہ آپ نے لکھنا ہے، کڈس پروگرامس آ جائیں گے۔ تو یوں کر کے ماشاءاللہ سرچ بار آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ہے۔ اس کے نیچے آ جائیں تو یہ ہمارے جو ویکلی پروگرامس ہیں اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ دین اور دنیا ایوری سیٹرڈے 8 PM، IDS بہار شریعت ایوری فرائیڈے 8 PM، یہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس سے اور نیچے آتے ہیں تو یہ مین ہماری فیچر کیٹیگریز ہیں، جس میں سب سے پہلے اسلامی عقائد ہیں۔ اس میں عقائد کے حوالے سے جتنے پروگرامز ہم نے کیا آج تک، وہ اس میں الحمدللہ اپلوڈ بہت سارے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے مزید۔ تو یہ اسلامی عقائد، اس کے بعد پوڈ کاسٹ ہے، 50 سے زائد ہم نے شخصیات کے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، جس میں نجی گفتگو کم ہوتی ہے، پھر جو امت کے جو مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں جو شخصیت ہوتی ہے ان سے ان کے تجربات اور ان کی رائے لیتے ہیں، تاکہ ایک بڑے آدمی کے تجربات اس کی روشنی میں امت کو مسائل کا حل ملے۔ پھر شرعی مسائل کے حوالے سے ماشاءاللہ 125 سے زائد ایپیسوڈز ہماری آن ایئر ہو چکی ہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طہارت کے مسائل، وراثت کے مسائل، اور بہت سارے اس کے طویل فہرست ہے اس میں الحمدللہ۔ تو یہ شرعی مسائل کا ہمارا یہ فیچر کیٹیگریز میں بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد روحانی علاج۔ روحانی علاج میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ روحانی شخصیات تشریف فرما ہے، عالم دین تو سارے روحانی ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وظائف کے ذریعے بھی لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر بزرگوں کے ایام، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا بہت سارے شہروں میں کہ میلہ ٹھیلا اور دھمالیں، اور یہ اس طرح کے بزرگوں کے ایام کا یہ منظر پیش کیا گیا تھا کہ دیکھو اہل سنت والے یہ ہیں، اور پھر اس کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے اس پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ ہم نے بزرگوں کا ایام یہاں منا کر بتا دیا کہ بھائی بزرگوں کا ایام کس طرح منانے چاہیے، کہ جو خرافات عرس کے موقع پر ہوتی ہیں تو ان خرافات سے ہمارا تعلق نہیں ہے، عرس کا مقصد کیا ہے، عرس کا طریقہ کیا ہے، یہ سارا الحمدللہ اس منچ سے مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے آگے آ جائیں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے جو قرآن پاک کی میں نے کہا نا صورتیں وغیرہ وہ بھی ہیں، پھر درس قرآن بھی اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد باطنی بیماریوں کا علاج، یعنی کہ جو حسد، تکبر، غرور اور ریاکاری اور یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے علاج کے حوالے سے جو رمضان شریف میں ہمارے علماء کرام گفتگو فرماتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ اور تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں تو جو لیٹسٹ ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ اس کیٹیگری میں لیٹسٹ ویڈیوز کو ہم یہاں لگاتے ہیں، جو نئے ہمارے نیو پروگرام ہوتے ہیں، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور نیچے آ جائیں تو نعت پاک بھی سننے والوں کی تعداد دنیا بھر میں ہے، تو وہ سرچ کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نعت پاک سرچ کر کے بھی بندہ ویب سائٹ پہنچے اور پھر اس ویب سائٹ پہ جو دینی مواد ہے اس سے استفادہ کرے، تو اس لیے ہم نے اس میں کلام بھی شامل کیے ہیں جو زیادہ سنے جاتے ہیں۔ اس سے اور نیچے آ جائیں تو یہ شارٹ ویڈیوز کا آپشن ہے، شارٹ ویڈیوز کا بھی دور چل رہا ہے۔ اور نیچے آ جائیں تو یہ ریلز کا دور بھی چل رہا ہے، تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر ویب سائٹ میں شامل کیے ہیں۔ اور اس سے نیچے آ جائیں تو وائس آف IDS، اس کا مطلب ہے کہ وائس آف اہل سنت، یعنی کہ وہ نعتیں کہ جو نظریاتی ہوں، وہ کلام کے جو بزرگوں کے ہوں، وہ انداز، وہ اسلوب کے جو واقعتاً نعت خوانی کا ہے، کوشش کر کے ہم وائس آف IDS میں اس طرح کے کلام شامل کرتے ہیں۔ اور نیچے آ جائیں تو یہ کڈس کے حوالے سے کڈس اسپیشل، یعنی بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کے تعلم کے لیے یہ والا آپشن بھی بچوں کا موجود ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ چیزیں سامنے فرنٹ پہ، جب اس میں ہم اندر جائیں گے تو بہت یعنی سینکڑوں ویڈیوز آپ کو ہر کیٹیگری میں ملیں گی۔ تو ایک مرتبہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ یوں بھی سرچ کریں اور سرچ بار کے ذریعے بھی آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ۔ اور نیچے آ جائیں تو یہ لیفٹ پہ اسلامی ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا آئیکن بنا ہوا ہے، اور نیچے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے جو نشان بنے ہوئے ہیں، کسی پر بھی کلک کریں گے تو آپ اسلامی ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے اس پلیٹ فارم پہ پہنچ جائیں گے جو یہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں اباؤٹ اس، یعنی ہماری ای میل ایڈریس ہے، فون نمبر ہے، فیڈ بیک کے لیے، سوال دینے کے لیے، یہ بھی آپشن دیا ہے۔ پھر یوٹیوب چینل جو ہمارے دیگر میں نے آپ کو بتایا وہ بھی یہاں بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری ویب سائٹ کا ایک اجمالی طور پر بتایا۔ اور بالکل اوپر جو ہوم پہ ہم جاتے ہیں، اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ ہوم بنا ہوا ہے۔ ہوم کے بعد کیٹیگریز بھی ہیں، پاپولر ویڈیوز بھی ہیں، چینلز بھی ہیں، ایونٹ، اباؤٹ اور مور کے اندر بھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ سرچ بار پر ہم بس بالکل آخری بات ہے، سرچ بار پر اگر ہم آ جائیں تو مثال ہے کہ ہمیں نام سے سرچ کرنا ہے۔ جیسے ہم نے سرچ کیا مفتی منیب، اتنا لکھا صرف مفتی منیب، جیسے بعض اوقات اسپیلنگ میں مسٹیک ہو جاتی ہے نا، اب صرف مفتی منیب لکھا نا تو یہ آپ کے سامنے اس نام کے ساتھ جتنی چیزیں وہ سب آ گئیں، یہ مفتی صاحب کے سارے بیانات آ گئے، اس پہ حضور مفتی اعظم پاکستان کے یہ بیانات آ گئے۔ تو یہ کیٹیگری آپ نے دیکھی۔ ہم دوبارہ بیک جاتے ہیں
پھر ہم نے لکھا کہ علامہ مظفر شاہ، کوئی علامہ سرچ کرتا ہے، کوئی سید مظفر شاہ صاحب سرچ کرتا ہے، تو اب یہ جیسی علامہ مظفر شاہ لکھا تو اس میں علامہ صاحب والے بھی آ جائیں گے، سید مظفر شاہ کے نام سے اگر اس میں فیڈ ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا. تو جیسے بیان کو کلک کریں گے تو پھر یہ بہت آگے تک معاملہ ماشاءاللہ، یعنی بہت ساری سینکڑوں ویڈیو اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو میں نے نام کا سرچ بتایا. اس طریقے سے دنیا بھر کے چونکہ علماء کنیکٹ ہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں، مفتی قمر الزمان اعظمی صاحب ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم دنیا بھر کی انگیجمنٹ کو شامل کریں، علماء کرام کو شامل کریں، تاکہ دنیا بھر کے یہ نیٹ ورک دنیا بھر کے لیے ہو. اگر ہم بیک چلے جائیں، پھر قرآن کی دنیا کے نام سے ہم نے قرآن کے ٹاپکس پہ پروگرام کیے تھے. تو ہم نے 26 ایپیسوڈ کیے تھے سلمان اظہری صاحب کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ، پھر علامہ بلال مدنی صاحب کے ساتھ قرآن کی دنیا کے ساتھ. اس میں خالصتاً قرآن کی بات ہوتی ہے کہ اس کی تدوین کب ہوئی، کس طرح ہوئی، اور اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کے کلام کی ساری مطلب بہت اس کے ڈیٹیل میں اس میں گفتگو ہوئی الحمدللہ. پھر عقیدہ توحید سرچ کریں گے آپ سرچ بار میں، تو عقیدہ توحید سے عقیدہ توحید جیسے لکھا تو وہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آ جائیں گے. یہ عقیدہ توحید کے ریزلٹس آ گئے، یعنی بہت سارے عقیدہ توحید کے حوالے سے، پھر ختم نبوت دیگر اس طریقے سے. اسی طریقے سے فقہی مسائل کے بھی آپ سرچ کریں گے، زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، وراثت کے مسائل، یا اسپیسیفک بھی کوئی مسئلہ آپ سرچ کریں گے تو وہ بھی اس میں آئے گا. اچھا چیزیں وہی آئیں گی، ایک بات کلیئر کر دوں، وہی آئیں گی کہ ظاہر بات ہے جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور بہت ساری ویڈیوز ابھی اپلوڈ ہونا باقی ہیں. ابھی یہ نظام ہمارا چل رہا ہے، بہرحال ہم نے اس کو لائیو کر دیا تاکہ الحمدللہ یہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ ہماری ویب سائٹ کا تھا. یوں سمجھ لے کہ باقاعدہ اوپننگ یہ آج علماء کرام سے ہو رہی ہے. تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ کرے یہ مؤثر رہے دنیا بھر کے عوام کے لیے. یا رب العالمین، اس IDS نیٹ ورک میں آج محترم حافظ محمد طاہر صاحب نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمہ اللہ تعالی کے ایصال ثواب کے عنوان سے یہ مجلس منعقد کی ہے. یا رب العالمین، اس سعادت کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں نذرانہ بندگی، اپنے حبیب کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت، اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت کو شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین، جتنے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اور جو اس ادارے کے ساتھ مختلف حیثیات میں منسلک ہیں، یا رب العالمین ان سب کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، اور ان کے فیوض و برکات میں اور قبول عام ہونے میں اپنی بارگاہ عالی سے برکات نصیب فرما. یا رب العالمین، ہمارے ان تمام علماء کرام کو، اس ادارے کے تمام محبین کو حاسدین کے حسد سے، اشرار کے شر سے، نگاہ بد سے، دشمنوں کی بدخواہی سے، ہر ناگہانی حادثہ و سانحہ اور آفت و بلا سے یا اللہ اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما. اس ادارے کو اور اس کے بانیان کو ترقیاں عطا فرما، اور یا رب العالمین ان کے تمام معاملات میں خیر و برکت نصیب فرما. پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان اور اہل پاکستان کو تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کی سازشوں سے، چالوں سے، مکر و فریب سے نجات عطا فرما، اور ان کی چالوں میں ان کی ناکامی کے اسباب مقدر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب